أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے آیات میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پس منظر میں بہت ساری آیتیں نازل کی تھی، جن کے درمیان میں سود کا تذکرہ آیا، پھر اچھے اعمال کی طرف ترغیب دی گئی، اس کے بعد متقی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید پچھلے واقعات جو تھے غزوہ بدر کے سلسلے میں اسی کو شروع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ کے یہاں قوموں کے ساتھ معاملہ کیا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ان آیات میں ترغیب بھی دی گئی ہے، اور غزوہ احد میں جو بظاہر شکست ہوئی تھی اس سلسلے میں تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی معنوی طاقت کو اور حوصلے کو بڑھایا بھی جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں کے ساتھ معاملے گزر چکے ہیں۔ سنت کی جمع سنن کہتے ہیں قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا ہے، اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ایک قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں قوموں کے ساتھ معاملہ کیا رہا ہے۔ جو قومیں اللہ کی اور اپنے وقت کے نبیوں کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں ان کی ہی مدد کرتے ہیں، اور جو قومیں اللہ کی، اس کی شریعت کی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیتے ہیں، سنبھلنے کا موقع بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی مخالفت پر اڑے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ قوموں کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پس منظر میں اہل ایمان کو بتایا کہ وقتی طور پر اگر آپ کو شکست ہوئی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اسباب سے جوڑ دیا، کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن بظاہر اسباب سے جوڑ دیا ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق چلیں۔ غزوہ احد میں چونکہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر پوری طرح سے عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں ان کو شکست ہوئی۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں ہم نے قانون سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کی بات مانیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی، آپ نے پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کیا تو کامیابی نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وقتی طور پر آپ کو سنبھلنے کا موقع ہے، آپ اس سے سبق لے سکتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیوں چیزیں پیش آئی۔ آئندہ کے لیے آپ لاہے عمل تیار کر سکتے ہیں، آئندہ جو نسلیں آنے والی ہیں وہ اس سے سبق لے سکتی ہے، فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان سب چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر رسول اللہ کا سامن تھامے رہیں گے، شریعت پر عمل کرتے رہیں گے تو مدد تو اللہ کی آپ ہی کے ساتھ ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی
اللہ کا معاملہ پرانی قوموں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ تو یہ کوئی نئی قوم نہیں ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فسیروا فی الارض، آپ زمین پر چکر لگائیے، آپ سفر کر کے دیکھیے۔ عرب میں بھی بہت سی قومیں اللہ نے بھیجی جنہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم مدین، قوم لوط، یہ ساری قومیں عرب میں بستی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ ساری قومیں برباد ہو گئیں۔ تو اس لیے کہ فسیروا فی الارض، آپ زمین پر گھوم کے دیکھیے۔ آپ جن علاقوں میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ مکے والے سفر کیا کرتے تھے، مدینے والے اس میں بھی بہت سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور اکثر مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ لوگ مکے سے جب مکے میں رہتے تھے تو تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو جن راستوں سے وہ گزرا کرتے تھے وہاں پر قوم سمود کے کہیں مدین کے کھنڈرات تھے۔ تو اس لیے کہا کہ فانظروا، آپ لوگ غور کیجئے، زمین پر گھوم کر دیکھیے وہاں پر کیسی کیسی قوموں کے کھنڈرات ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بڑی قومیں دنیا میں تھی، لیکن جب اپنے اپنے رسولوں کی مخالفت پر اتر آئی تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبہ کہتے ہیں انجام، مکذب جھٹلانے والے قوموں کا انجام کیا ہوا آپ خود دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو مکے کے مشرکین کو چھوٹ دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہونے والا۔ اللہ کا قانون تو سب کے ساتھ یہی ہے، چھوٹ تو دیتے ہیں، مہلت تو دیتے ہیں، اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، کچھ مدت کے لیے ان کو موقع تو دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھ جائیں، توبہ کریں، دین میں داخل ہو جائیں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں، اللہ ان سے دنیا میں بھی انتقام لیتے ہیں، آخرت میں بھی انتقام لیتے ہیں۔ اس لیے کہا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ لوگ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر اللہ نے کہا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ ھذا بیان للناس، کہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، اس میں وضاحت ہے۔ بیان کہتے ہیں وضاحت سے جن چیزوں کو بیان کیا جائے، تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر جو چیزیں بتائی جائیں اس کو بیان کہتے ہیں۔ کہا کہ اس قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے، اس میں تو تمام لوگوں کے لیے وضاحت ہے۔ قرآن تو آیا سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، رہبری کو، گائیڈ لائنس۔ تو قرآن کے ذریعے سے صحیح رہبری کس کو ملتی ہے؟ وَمَوْعِظَةً، موعظہ کہتے ہیں دل پر اثر کرنا، نصیحت کا حاصل ہونا۔ تو قرآن سے نصیحت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ قرآن سے صحیح راہ کس کو ملتی ہے؟ المتقین، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ رہبری تو ان کو ملتی ہے، ورنہ قرآن کے اندر وضاحت تو سب کے لیے ہے۔ جیسے سورج آتا ہے تو سورج کی روشنی تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اندھے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی روشنی نظر نہیں آتی اس میں۔ جو بینا ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو سورج کی روشنی میں راستہ بھی نظر آتا ہے، اور کون سی چیزیں صحیح ہے کون سی چیزیں غلط ہے وہ بھی نظر آتی ہیں۔ ایسے قرآن کے اندر رہبری تو سب کے لیے ہے، وضاحت تو سب کے لیے ہے، لیکن قرآن سے صحیح راہ کون حاصل کرتا ہے؟ قرآن سے نصیحت و عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اہل ایمان کو پھر خطاب کیا اللہ نے، کیونکہ اس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مجاہدین کو شہادت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی تھی۔ 70 سے زائد مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چوٹیں آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا حضرت حمزہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر
جو مدینے والوں کے لیے استاد بھی تھے، ان کے لیے ایک قرآن سکھانے والے تھے، اور بہت سے مدینے والے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں کی شہادت ہوئی، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا وَلَا تَهِنُوا، وہن کہتے ہیں کمزور ہو پڑنا، اخلاقی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے جو کمزوری ہوتی ہے اس کو وہن کہتے ہیں۔ قرآن حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خس و خاشاک کی طرح تم بہہ کر چلے جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا امن قلتنا نحن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، طوفان سیلاب آتا ہے تو اس میں جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں، اس میں جیسے کوڑا کرکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جیسے بہہ کر چلی جاتی ہے ویسے تمہاری حالت ہوگی، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہن پیدا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت یہ پیدا ہو جائے گی تو تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گا، عمل یہ بھی کمزور ہو جائے گا، اخلاق یہ بھی کمزور ہو جائے گی، عزم و حوصلہ یہ بھی کمزور ہو جائے گی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور دنیا میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہن پیدا ہوگا۔ وہن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کمزوری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر مومن کمزور ہو جاتے ہیں، اہل ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، جس قوم میں آ جاتی ہے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا فلا تہینوا، آپ کمزور مت پڑیے، حالات سے آپ بددل نہ ہو جائے، ولا تحزنوا، حزن کہتے ہیں محبوب چیز کے کھو جانے پر جو دل کو تکلیف ہوتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی تھی تو مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں بڑی تکلیف تھی، تو کہا غم نہ کریں، اب پریشان مت ہو جائیے، یہ اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی، حوصلہ دیا گیا، اور کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہے، ایمان کامل تمہارے اندر رہا تو یقین کیجئے کہ بلندی تمہیں کو حاصل ہو کر رہے گی، کامیاب تم ہی بن کر رہیں گے، اگر تم پکے مومن رہے تو کامیابی تمہیں کو مل کر رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس موقع پر جب ان کے دل ٹوٹ چکے تھے، وہ پریشان تھے اور بعض لوگ کمزور پڑتے چلے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور ان کی معنوی طاقت بھی بڑھائی، اور ان کو ایک اپنا قانون بھی بتا دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، شریعت پر جمع رہتا ہے، آخر کار کامیابی ان کی ہوتی ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل تو دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ دوسری چیز جو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی چیز ہے، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی کی صفت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی ہے وہ قرآن کی رہبری سے رہبری حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو اللہ نے یہاں بتایا کہ مسلمانوں کو کبھی پریشان اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے حوصلے کو بڑھانا چاہیے، اور اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈال کر دینی اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط کرنا چاہیے، تب اللہ کی مدد کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے سبق لے کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔